اقبال کہتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہے تو پھر جو غلطیاں تم سے ہو جاتی ہیں کوئی بات نہیں، مسلمان رہو گے تم، لیکن اگر اللہ رسول سے عشق نہیں ہے تو بنے پھرتے رہو مسلمان، تم مسلمان نہیں ہو، کافر ہو گے۔ اگر اللہ رسول کے ساتھ عشق نہیں، محبت، یہ محبت اصل طاقت ہے، ساری بنیادیں اس پر کھڑی ہیں۔ نہیں ہے محبت تو خدا کو اطاعت نہیں چاہیے، فقط محبت کے بغیر عبادت کرتے جائیں یہ نہیں چاہیے۔ تو محبت چاہتا ہے، ہمیں حکم محبت کا دیتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت محبت کو بنا دیا ہے، اعمال کے اندر کوئی کمی رہ گئی تو محبت اسے پورا کر لے، محبت میں کمی رہ کوئی نیک عمل آگے بڑھ کے محبت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہاں محبت اگر اللہ رسول سے ہے تو عمل کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ اس محبت میں ذرا رہیے گا، تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ اگر وہ آ جاتی ہے تو تو اس کے لیے کتنا تیار ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے تو نے قیامت کے میدان کے لیے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر صلاۃ و صوم و صدقہ، حضور نہ تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، نہ بڑے روزے رکھے ہیں، نہ بڑے صدقہ و خیرات کیے ہیں۔ بڑے لفظ پہ غور رہے، یہ نہیں کہہ رہا میں نماز نہیں پڑھتا، مطلب ہے بڑی نمازیں نہیں پڑھی۔ کہہ لیں کہ میں راتوں کو اٹھ کے تہجدیں نہیں پڑھتا رہا، یا میں نے نفل نمازیں زیادہ نہیں پڑھی۔ جو فرض نماز ہے، سرکار کی صحبت میں ایک لمحہ کوئی بندہ آ جائے پھر فرض چھوڑ دے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو اپنے کامل مرشد اگر کوئی ہو تو ولی کی صرف زیارت کر کے بندہ آ جائے پھر اس کا دل مسجد سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے۔ محمد عربی کا تو جمال ہی کچھ اور ہے، نظر پڑ جائے پھر بندہ تابع فرمانی میں جھک جاتا ہے۔ فرض تو پڑھتے تھے لیکن نفل نمازیں حضور بڑی نہیں کی میں نے۔ روزے کئی صحابہ رمضان کے بغیر بھی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے روزے بھی بڑے نہیں رکھے۔ حضور صدقہ و خیرات امیر لوگ کر لیتے ہیں، میرے پاس تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، میں نے بڑی خیراتیں کی ہوں، صدقے کیے ہوں، حضور ایسا بھی نہیں ہے۔ بس ایک بات ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حضور تیاری کوئی نہیں ہے میری، نمازیں دامن میں نہیں ہیں، روزے میرے پاس زیادہ نہیں ہیں، خیراتیں نہیں ہیں، اتنا ہے حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب صحابہ سن رہے ہیں، بندے نے آ کے اپنی نمازوں کی کمیوں کا اعتراف کیا ہے، روزوں کی کمیوں کا اعتراف کیا ہے، صدقہ و خیرات کی کمیاں بہت زیادہ میرے دامن میں نہیں۔ اچھا اگر نمازیں روزے زیادہ ہوں، نوافل زیادہ پڑے ہوں، رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھے ہو کثرت سے، صدقہ و خیرات عام کرتا ہو بندہ، تو ظاہر سی بات ہے جنت میں اس کا درجہ بھی بلند ہوگا۔ دیکھنا ایک ہے جو صرف 5 نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ ہے وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، صبح چاشت بھی پڑھ رہا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھتا ہے اور نوافل میں بھی لگا رہتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ سال کے بعد صرف زکوٰۃ دے رہا ہے، دوسرا بندہ ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ تو درجہ تو اس کا ہوگا نا جو زیادہ محنت کر رہا ہے۔ اس بندے نے اپنی کمیوں کا اعتراف کیا اور کہا حضور میں صرف اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں، یہ میرے پاس ہے، باقی چیزیں کم ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بات نہیں تو بھی جنت میں چلا جائے گا، تیری نمازیں کم ہیں، فرض تو پورے ہیں نا، نفل نمازیں کم ہیں، نفلی روزے کم ہیں، نفلی خیراتیں کم ہیں، تو جنت میں چلا جائے گا۔ سرکار نے جنت کی بات نہیں کی، جملہ سننے والا یہ ہے حضور نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کر رہا ہے تو۔ نمازیں کم، روزے کم،
میں نے کہا فرض تو ظاہر ہے وہ چھوڑتے ہی نہیں ہوں گے نا، صحابہ ہیں حضور کے، فرض نمازوں میں مسئلہ نہیں، نفلی نمازیں کم ہیں، نفلی روزے کم ہیں، نفلی صدقے خیرات کم ہیں، مگر درجہ کون سا مل رہا ہے جنت میں؟ جہاں محمد عربی ہیں وہیں وہ بیٹھا ہوا ہے، سرکار کے قدموں میں جگہ مل رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ حضور سے محبت کر رہا ہے۔ عمل کی ساری کوتاہیاں محبت نے پوری کر دی، عمل کے اعتبار سے وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا، مگر محبت اسے وہاں لے گئی، وہاں لے گئی۔ اب یہ بات ہو گئی، وقت گزر گیا، صحابہ حضور کے نا بڑے کمال کے عقل مند تھے، وہ کوئی فیض ملتا تھا نا سرکار کی بارگاہ سے تو ان کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یہ فیض ہمیں تو مل رہا ہے، ہمارے بعد والوں کے لیے کیا ہوگا، کچھ ان کو بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، ان کے لیے بھی کوئی فائدہ ہو جائے، وہ امت کا سوچتے تھے۔ اب اس بندے نے جو بات کہی تھی وہ اپنے بارے میں کہی، اس نے کہا حضور یہ ہے، اور سرکار نے فرمایا بھی اسے تھا، انتا مع من احببتا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ایک اور بندہ آیا ایک مرتبہ، اس بندے نے آ کے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، حضور ایک بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، مگر اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی، یعنی یہ پہلا بندہ تو حضور کے سامنے ہے، یہ تو حضور سے پیار کر رہا ہے، بندہ دوسرا جو سوال کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضور ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے لیکن جس سے محبت کرتا ہے کبھی زندگی میں اسے مل ہی نہیں سکتا، وہ بہت دور ہے یا اس کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، بعد والا زمانے میں بعد میں آیا ہے، حضور یہ بتائیے جو کسی سے ملا بھی نہیں مگر اس سے محبت کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ سہولت ہمارے لیے کر رہا تھا نا بندہ، سہولت ہمارے لیے، حضور اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کسی سے محبت تو کرتا ہے مگر اس سے ملا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، بس محبت کرتا ہے، اس بندے کو جو حضور نے فرمایا تھا نا وہ تو اس کے لیے تھا۔ جب اس نے سوال کیا نا سرکار جو ملا نہیں کسی سے وہ اگر محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آقا نے فرمایا المرء مع من احبا، بندہ کوئی بھی ہو محبت کسی سے کرتا ہو، جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ محبت نے ٹھکانے ہی بدل دیے، جو شخص بھی ہو جس سے بھی محبت کرتا ہو قیامت کے دن رہے گا وہیں جہاں اس کا وہ محبوب رہتا ہے، جس سے محبت کر رہا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو محبت نے فاصلے ختم کر دیے، محبت نے عملوں کی کوتاہیاں ختم کر دی، محبت درجوں کو بلند کر گئی۔ اب چونکہ سرکار نے محبت کو اتنا بڑا پیمانہ بنا دیا تھا اس لیے امت مسلمہ میں سب سے بڑا درس محبت بن گئی۔ صحابہ سے لے کے اگلے یہی بتاتے آئے لوگوں کو، لوگوں محبت کرنا تو ان سے کرنا جن سے خدا کرتا ہے، اپنی محبت کا مرکز ان کو بناؤ جو اللہ کو پسند ہے، اپنی محبتوں کا مرکز اللہ کے دوستوں کو بناؤ، اپنی محبت کا مرکز اللہ کے ولیوں کو بناؤ، اپنی محبت کا مرکز اللہ کے نبی کو بناؤ، نبی سے محبت کرو، نبی کی اہل بیت سے محبت کرو، نبی کے صحابہ سے محبت کرو، نبی کی امت کے ولیوں سے محبت کرو، اس لیے کہ تمہارا قیامت کے دن ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب اگر کوئی ولیوں سے محبت کرے گا تو کہاں ہوگا؟ تھوڑا سا ذرا چلنا ساتھ کیونکہ تھوڑا آگے پلٹ جانا ہے موضوع۔ ولی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہی ہوگا جہاں ولی ہے، ولی تو جنت میں ہے، محبت کرنے والا کہاں ہوگا؟
اسے کون سی چیز جنت میں لے کے جا رہی ہے؟ ولی کی محبت۔ اس لیے 14 صدیوں سے زور اس بات پر رہا کہ ہماری محبتیں اللہ سے رہیں گی، اللہ کے نبی سے رہیں گی، نبی کی نسبتوں سے رہیں گی اور نبی کی امت کے ولیوں سے رہیں گی محبتیں، تاکہ ہمیں روز محشر قرب بھی ان کا میسر آئے، جنت میں ساتھ بھی ان کا میسر آئے۔ اس کے لیے بڑا بہترین طریقہ تھا محبت۔ ہماری نس نس میں اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے محبوبوں کی محبت بڑھ گئی، کیونکہ کام بڑا آسان تھا۔ یہ محبت خود اپنے کرشمے دکھاتی تھی۔ جو محبت سچی کرتے تھے وہ اللہ کے فرما بردار بھی بن جاتے تھے، محبت ان کو پہنچا دیتی تھی۔ محبت، دشمن کو یہی محبت چبھنے لگ پڑی، شیطان کو یہی محبت تنگ کرنے لگ پڑی۔ یہ بندہ اگر اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے تو یہ تو ان کے ساتھ ہوگا، یہ تو جنت میں ولیوں کے ساتھ چلا جائے گا، اور جنت میں تو شیطان نے کسی کو جانے دینا نہیں، وہ تو روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے مختلف ہتھ کنڈوں سے یہ کام کیا جائے، ان کے دل سے محبت نکالی جائے۔ نکالو نبی کی محبت، نکالو نبی کی اہل بیت کی محبت، نکالو نبی کے صحابہ کی محبت، نکالو نبی کی امت کے ولیوں کی محبت۔ جب یہ شیطان کوشش کرنے لگ پڑا نبی کی محبت کو نکالنے کی اور اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں کو نکالنے کی کوشش کرنے لگ پڑا نا، تو اس محبت کو نکالنے کے راستے میں شیطان کو ناکامی ہوئی۔ میرے لفظ پھر سے سنیں، شیطان نے کوشش کی نبی کی محبت نکالنے کی، اہل بیت کی محبت نکالنے کی، حضور کے صحابہ کی محبت نکالنے کی۔ میں نے 3 محبتیں گنی ہیں، یہ محبتیں نکالنے کی کوشش شیطان نے کی مگر وہ ناکام رہا۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ ان محبتوں پر پیرا اللہ کے ولی دے رہے تھے۔ جو لوگ اللہ کے ولیوں سے جڑے ہوئے تھے شیطان کا داؤ ان پہ چل نہیں پایا، شیطان ان پر داؤ چلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ولیوں کی محبت ایک ایسا چشمہ تھا جو اپنے رستے میں آنے والے ہر تنکے کو بہا کے لے جاتا تھا، اور اللہ کے نبی کی محبت اور صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت دلوں سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ ان محبتوں پر پیرا ولی دیتا رہا۔ شیطان نے سمجھا کہ اصل مصیبت کی جڑ جو میرے رستے میں کھڑی ہے وہ یہ ولی ہے، یہ جو بابا ہے، یہ نبی کی محبت ختم نہیں کرنے دیتا، یہ اہل بیت کی محبت ختم نہیں کرنے دیتا، یہ ایسی نگاہ ڈالتا ہے بندہ گمراہ ہونے لگتا ہے، اس کی نظر اسے اٹھا کے سیدھے رستے پہ کھڑا کر دیتی۔ یہ ولی میرے لیے مشکل ہے، اس لیے سب سے پہلا کام یہ کرو، ولی کی محبت اس کے دل سے کھینچو، بندے کے دل سے ولی کی محبت، اور یوں ولیوں کے خلاف ان کے دلوں میں کچھ مواد ڈالا جائے، اولیاء کی محبتوں کے خلاف ان کو بڑکا دیا جائے۔ جب ان کے دلوں سے ولی کی محبت نکل گئی پھر اہل بیت کی بھی نکل جائے گی، صحابہ کی بھی نکل جائے گی، نبی کی بھی نکل جائے گی۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جن کے دلوں سے ولیوں کی محبت نکل جاتی ہے اوپر بھی کسی کی محبت نہیں رہتی، اس لیے کہ یہ نیچے بیٹھا ولی پیرا دے رہا ہوتا ہے محمد کے گھر کی محبتوں کا، یہ محبتوں کا پیرا دے رہا ہوتا ہے، یہ بابا، یہ ولی، یہ درویش، یہ بزرگ، یہ پیرے دار ہوتا ہے محبتوں کا۔ ذرا کوئی بندہ کہیں کھڑا ہو کے بس ایک نام لے پیر میر علی شاہ، صرف نام لیتا ہے، دلوں کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے عشق رسول کی کوئی چمک ہے جو دل کے اوپر کوند گئی، صرف نام لے لیا ہے اور فوراً محبت رسول کا فیض شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جن کے ناموں سے محبتیں جڑ گئی ہوئی ہیں، یہ پہرے دار ہیں محبتوں کے۔ کوشش یہ ہو گئی ان ولیوں کی محبتوں کو ختم کر دیا جائے، اس کے لیے پھر بڑے ڈرامے کیے گئے، بڑے طریقے اپنائے گئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے انداز اختیار کیے گئے، اور ایسی ایسی روایتیں پیش کی گئیں جن کی حیثیت ہی نہیں تھی۔ مجھے آج صرف 2 روایتوں پہ ایسا تبصرہ کرنا ہے جو ہمارے کچھ نوجوانوں نے میرے سامنے رکھی کہ یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ولیوں کی محبت کو دلوں سے نکالنے کا کام کرنے کے لیے طریقہ کار جو اختیار کیا جا رہا ہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا طریقہ کار۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کچھ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک بت کا نام تھا ودہ، ایک بت کا نام تھا سواع، ایک بت کا نام تھا یغوث، ایک بت کا نام تھا یعوق، ایک بت کا نام تھا نصر۔ یہ 5 بتوں کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ قوم نوح کے لوگ ان 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہو گئی بات۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے، کیسے آئے ان بتوں کی پوجا کی طرف، یہ بات تو ہم کرتے ہیں بعد میں۔ ابھی اگلی بات سنیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت آ گئی، روایت سنانے والا بخاری رکھتا ہے سامنے ہمارے بچے کے، کتاب ہے حدیث کی، وہ کتاب سامنے رکھتا ہے اور دکھاتا ہے، یہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جن بتوں کی پوجا حضرت نوح کی قوم کے لوگ کرتے تھے انہی بتوں کی پوجا عرب میں مکے والے کرتے تھے۔ کیا لکھا ہے؟ جن بتوں کی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کرتے تھے ان بتوں کی پوجا، انہی بتوں کی پوجا سارت الاوثان التی کانت فی قوم نوح فی العرب بعد، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جن بتوں کی پوجا قوم نوح کے لوگ کرتے تھے بعد میں عرب کے لوگ، مکے کے لوگ انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب سرور عالم آئے ہیں تب بھی مکے کے لوگ انہی بتوں کی، عرب کے لوگ انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کن بتوں کی؟ جن کی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم والے کرتے تھے۔ اچھا، روایت آگے چلتی ہے، ان بتوں کے ٹھکانے بتاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں فلاں قبیلے والا فلاں بت کی پوجا، فلاں قبیلے والا فلاں بت کی پوجا، فلاں قبیلے والا فلاں بت کی پوجا ہو رہی۔ آگے چل کے حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں اسی روایت میں، وہ کہتے ہیں یہ جو بت ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ ولی تھے، کچھ ولی تھے، ان ولیوں کی وفاتوں کے بعد ان ولیوں کے بت بنائے تھے ان کے لوگوں نے، اور وہ لوگ ان ولیوں کے بتوں کی پوجا کرنے لگ پڑے۔ یہ جو نام ہے ودہ، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ نام ان ولیوں کے ہیں جو نوح کی قوم میں تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے لوگوں نے ان ولیوں کے بت بنائے اور ان کی پوجا کرنے لگ پڑے۔ جیسے وہ پوجا کر رہے تھے ولیوں کی، ایسے ہی سنیوں اب یہاں سے ہمارا تڑکا، یہاں ٹانکا لگایا جاتا ہے ہمارا، ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے ویسے ہی تم اپنے ولیوں کی پوجا کرتے ہو، جیسے وہ کرتے تھے ولیوں کی پوجا ویسے تم۔ ہمارا بچہ اس بات کی طرف نہیں دیکھتا کہ بات پوجا کی ہو رہی ہے، وہ اس بات میں پھنسا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بت پرستوں کا تعلق بھی ولیوں سے تھا، ہمارا تعلق بھی ولیوں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کام تو ہم غلط ہی کر رہے ہیں، کام تو ہم سے غلط ہو رہا ہے۔ وہ اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ نوح کی قوم کے لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں، پوجا نہیں کرتے۔ فرق تو تھا نا، لیکن بچہ یہ بات نہیں سمجھتا۔ میں تھوڑا سا آگے کرنے لگا ہوں بات کو، ذرا توجہ رکھیے گا۔ روایت آپ نے سن لی، بخاری شریف میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، کیا یہ حضور نے فرمایا ہے، نبی کریم نے؟ تھوڑا سا یہ رکھیے گا، صحابی بھی فرمایا تو ہمارے سارے آنکھوں پر، لیکن میرا سوال سنیے، کیا یہ نبی کریم نے فرمایا ہے؟ نہیں۔ کس نے فرمایا؟ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، انہوں نے کہا ہے ایسا ہوتا تھا۔ اگر انہوں نے بھی کہا ہو تو ہم مان لیں۔ مصیبت یہ ہے بخاری شریف کی یہ روایت سرے سے ضعیف ہے،
अब कोई बंदा कह सकता है बुखारी शरीफ की रिवायत ज़ईफ होती नहीं, ये तो उनको मुगालता है जिन्होंने बुखारी पढ़ी नहीं। बुखारी शरीफ के अंदर कई हदीसें हैं जो ज़ईफ हैं, कई हदीसें ऐसी हैं मन गलत है। जो हम कहते हैं ना बुखारी शरीफ सबसे ज्यादा सही किताब है, उसका एक मतलब है, उसका मतलब यह है हदीस की किताबों में जो सही हदीसें होती हैं उन किताबों की निस्बत सबसे ज्यादा सही किताब हदीसें इस किताब के अंदर है। ये मतलब नहीं कि इसके अंदर लिखी हुई हर हदीस सही है, ये मतलब नहीं। हदीसों के अंदर कई हदीसें हैं जिन्हें हमारे अहले हदीस भाई नहीं मानते, कई हदीसें हैं जिन्हें देवबंदी नहीं मानते। इस हदीस को जिसे मैंने पेश किया आपके सामने, मुहद्दिसीन का एक लंबा ग्रोह है इस बात पर खड़ा कि यहां इमाम बुखारी को गलती लगी है। गलती ये लगी, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से इस रिवायत को सुना है जिस बंदे ने, उसका नाम है अता। नाम क्या है? अता। अता नाम के दो बंदे थे, एक अता बिन नबी रबा और एक अता खुरासानी। इमाम बुखारी ने गलती से अता खुरासानी को अता बिन नबी रबा समझा और उसकी हदीस को अपनी किताब में नकल कर लिया, जबकि हदीस सुनाने वाला अता बिन नबी रबा नहीं था, अता खुरासानी था। और ये वो बंदा था जो नबी करीम पर झूठी हदीसें बांध बांध के रखा करता था, ये झूठी हदीसें बनाया करता था अता खुरासानी। लेकिन इमाम बुखारी से गलती से वो दूसरा बंदा समझे और उसकी हदीस को अपनी किताब में नकल कर लिया। अब आप कहेंगे ये बात कैसे हो गई, तो मैं आपको कुरान से ये बताना चाहता हूं। इब्न अब्बास क्या फरमा रहे हैं? जिन बुतों की पूजा कौमे नूह करती थी उन्हीं बुतों की पूजा अरब वाले कर रहे हैं। मुझे बताइए कौमे नूह का हर बुत परस्त तूफान में डूबा था कि नहीं डूबा था? डूबा था कि नहीं? डूब गया। जो बचे थे वो तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थे और वो सारे मोमन थे, वो सारे हजरत नूह पर पक्का ईमान रखते थे, नूह अलैहिस्सलाम के साथ वो बचे थे। इनमें से कौन था जो पिछले बुतों को उठा के कश्ती में लाया था? उस कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की में कोई बुत आया था? वो कश्ती तो बुतों वाली नहीं थी। ये कैसे हो सकता था कि अल्लाह कुफर को मिटाए और जिस कश्ती को बचाए उस कश्ती में भी बुत पड़े हो? उस कश्ती में तो बुत कोई आया नहीं। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम के साथ जितने लोग आए थे वो तो मोमिन थे, वो जब आके बसे बाद में वो तो अल्लाह को मानते थे। उनकी औलादों ने बाद में नए सिरे से कुफर किया, तो वो बुत कैसे वापस आ गए जो नूह के कौम के डूबे थे? वो तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुत थे, वो तो डूब गए। बुत भी, बुतों को पूजने वाले भी। कश्ती में तो कोई बुत आया। इतना होगा कि इन लोगों ने जो बच के आए हैं अपनी औलादों को बताते होंगे कि वो काफिर तूफान आया था, उस तूफान से पहले जो लोग काफिर थे वो उस तूफान में डूब गए थे, मर गए थे। वो काफिर क्या करते थे? उन्होंने बुत बनाए हुए थे, उनके ये नाम रखे हुए थे, यही बताया होगा ना भाई, ऐसा ही बता। इनको सुनकर अगली औलादें जब काफिर हुई तो उन्होंने अपने बुतों के नाम वही रख लिए, पिछले रख लिए। मेरा ख्याल है बात जरा मुश्किल हो गई है आपके लिए, समझ आ रही होगी, आ गई। बुतों के नाम तो वो रख लिए, लेकिन वो बुत तो नहीं आ सकते थे, वो तो कश्ती से पीछे रह गए, बुत नहीं आए। बुतों के नाम आए। इन्होंने नाम रख लिए। जिन्होंने, इनके पास नाम कहां से आए? इनके बापों ने बताए। एंड पर कौन है बताने वाले? जो नूह की कश्ती में बचकर आए थे उन्होंने अपनी औलादों को बताया था कि जो डूबे हैं वो इन बुतों की पूजा करते थे। उनके नाम ये थे। जिन्होंने नाम बताए थे उन्होंने शक्लें भी बताई थी। वो बुत जिसका ये नाम था उसकी शक्ल ऐसी थी, वो बुत जिसका ये नाम था उसकी शक्ल ऐसी थी। अब मैं जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा। 5 बुत है जिनके नाम कुरान ने बताए। इनमें से एक है यगूस, शक्ल है शेर की। बुत किस शक्ल का था? शेर की शक्ल का बनाया हुआ यगूस।
ایک بت تھا یعوق، شکل تھی گھوڑے کی، ایک بت تھا نصر، شکل تھی گدھ کی، گدھ یہ چیل، ال ہوتی ہے مردار کھانے والی، الوں کا نائی جسے ہم کہتے ہیں گدھ، وہ جو چیل ہے گدھ اس کی شکل کی۔ میں نے 3 آپ کے سامنے بت رکھے، یغوث کس شکل کا؟ شیر کی شکل کا۔ اس کا مطلب ہے نوح علیہ السلام والے جب یغوث کا بت بنا کے پوچھتے تھے تو یغوث کس شکل کا بنایا ہوا تھا؟ شیر کی شکل کا۔ یعوق کس شکل کا تھا؟ گھوڑے کی شکل کا۔ نصر کس شکل کا تھا؟ گدھ کی شکل کا۔ مجھے بتاؤ جن لوگوں نے یہ بت بنائے تھے انہوں نے اگر یہ ولیوں کے بت بنائے تھے تو کون سا گھوڑا تھا جسے ولی مانتے تھے؟ یہ بت تو جانوروں کی شکلوں پر ہیں۔ جب یہ جانوروں کی شکلوں پر ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بت ولیوں کے نام پر ہمیں ایویں ڈرایا جا رہا ہے۔ وہ بھی ولیوں کو بڑا مانتے تھے اور ولیوں کی پوجا کر لی تھی۔ اٹھاؤ تفسیر روح المعانی، اٹھاؤ تفہیم القرآن، اٹھاؤ تفسیر تبیان القرآن، تفسیریں پڑھ کے دیکھو، ان بتوں کی شکلیں لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے بتاؤ ہاں اللہ کی امتوں، نبیوں کی امتوں کے جو ولی ہیں وہ انہی شکلوں کے ہیں؟ وہ ولی گدھ کی شکل کا تھا، وہ ولی گھوڑے کی شکل کا تھا، وہ ولی شیر کی شکل کا تھا۔ اور اگر شیر، گھوڑا اور گدھ کے بت بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بت انہوں نے بنائے ہیں اپنے کسی خیال سے، اللہ کے ولیوں کے بت یہ نہیں۔ ایویں بچوں کو برباد کر دیا کہہ کر پھر کہتے ہیں جی حضرت عمر فاروق نے بیعت رضوان والا درخت کٹوا دیا تھا۔ کون سا درخت کٹوایا تھا؟ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم نے بیعت لی تھی 1400 صحابہ سے۔ وہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی تھی، بعد میں لوگ وہاں پر اسی ایریے میں نمازیں پڑھنے لگ پڑے۔ روایت لکھی ہے طبقات ابن سعد میں، عمر فاروق نے وہ درخت کٹوا دیا کیونکہ لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگ پڑے ہیں۔ ہوتے ہوتے یہ یہاں پر اس کی پوجا نہ شروع کر دیں، درخت کٹوا دیا۔ بالکل جھوٹ، حضرت عمر فاروق نے کوئی درخت نہیں کٹوایا۔ کیسے کٹواتے؟ درخت کے پاس لوگوں نے نماز پڑھی، ایک بندہ بھی ایسا ریکارڈ میں نہیں ہے کہ اس نے درخت کو ہاتھ لگا کے عزت سے چوما ہو، تعظیم کا مظاہرہ کیا ہو۔ محض اس لیے وہاں مصلی بچھایا کہ یہاں محمد عربی نماز پڑھ کے گئے تھے۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے درخت کو کٹوانے کی۔ اور بخاری شریف میں لکھا ہے عمر فاروق نے کہا 3 ایسی باتیں ہیں جیسے میں نے چاہی ویسے رب نے آیتیں نازل کی۔ 3 ایسی باتیں ہیں جیسے میں نے چاہی، عمر کہہ رہے ہیں جیسے میں نے چاہی ویسے میرے رب نے آیتیں نازل کر دی۔ ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ کعبے کے پاس جو پتھر پڑا ہے جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، عمر فاروق نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ دل کرتا ہے لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، دل کرتا ہے یہ جہاں پر ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے ہیں نا، اس پتھر کے پاس اسے آپ ہمارے لیے مصلی بنا دیں، ہم یہاں پر نماز پڑھا کریں۔ کہاں؟ پتھر کے پاس۔ کہاں؟ جس پتھر پر ابراہیم کے قدموں کے، او عمر تو وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے جس پتھر پر ابراہیم کے قدم لگے ہیں۔ جہاں محمد کے قدم لگے ہو وہاں عمر کی حالت کیا ہوگی؟ عمر تو وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ بت تو پتھر کے بنے ہوئے تھے، درختوں کے تو نہیں۔ اگر عمر نے بتوں کو مٹانے کے لیے درختوں کو کٹوانا تھا تو پہلے اس پتھر کو یہاں سے ہٹواتا، کیونکہ یہاں تو نسبت زیادہ قریب تھی۔ عمر فاروق نے ایسا تو نہیں کیا، وہ تو اس پتھر کے پاس بھی نمازیں پڑھ رہا ہے جس پر ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ تو اب بتاؤ نا جہاں محمد کے قدم لگے ہوں گے وہاں کیا کریں گے؟ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ابن عمر رستوں میں چلتے ہوئے سوچتے تھے یار یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، آگے گئے یا ٹھہرو یہاں حضور نے نماز پڑھی تھی، مصلی بچھایا۔ ان جگہوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے جہاں کبھی سرکار نماز پڑھی تھی، وہاں پر وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر بھی تو محمد نمازیں پڑھ کے گئے تھے، صحابہ وہاں نہ ڈھونڈتے؟ صحابہ نے تو ڈھونڈنی تھی وہ جگہ، وہ صحابہ وہ جگہ ڈھونڈا کرتے تھے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگا کرتے تھے،
सहाबा उन जगहों को मिटाया नहीं करते थे, सजाया करते थे, वहां नमाजें पढ़ा करते थे। और हमें बताया जाता है उमर फारूक ने कटवा दिया। इसीलिए हम कहते हैं हदीस रिवायत लानत रहा हमारे सामने, मैदान में रख, फिर हमें बता, फिर हमें बताएं कि यहाँ कहां कहां डंडी मारी गई है, किसने डंडी मारी है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हुजूर के सहाबा, वो तो हुजूर के कदमों के निशानों को ढूंढा करते थे। ये जो बात है वलियों से निस्बत रखने वाले फिर बाद में गुमराह हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आज भी हमें नजर आ रहा है गुमराह वही हो रहे हैं जो वलियों से निस्बत नहीं रखते। हकीम अब्दुल हई साहब सियालकोट में, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, फरमाया करते थे जो गायें किले पर बंधी होती हैं ना, उनकी खुरली में चारा मालक खुद डालता है, और जो किले पर नहीं बंधी होती रूड़ियों पे फिर फिर के छिलके ढूंढा करती हैं। जो वलियों के दामन से जुड़ जाते हैं ना, उनको चारा अपनी जगह पे मिला करता है। जो वलियों को छोड़ के फिरा करते हैं ना, वो यूं ही रूड़ियों पर फिरते रहते हैं, छिलके तलाश करते रहते हैं। इसीलिए किसी ने कहा था तेरा खावा तेरे मैं गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। लेकिन किसी ने, पढ़ने वाले ने बड़े कमाल से इसको बदला और खूबसूरत बदला। उसने कहा तेरा खावा तेरे मैं गीत गावा या रसूल अल्लाह, मेरे गीतानू की समझने गावा या रसूल अल्लाह। ये रूड़ियों पे फिरने वाली गायें ये क्या समझे मेरे गीतों को, जिनको पता ही नहीं है हदीस क्या है। ये बेचारे सिर्फ इस काम पे पैदा हुए हैं कि उम्मत के दिलों से वलियों की मोहब्बत निकाली जाए, क्योंकि वली की मोहब्बत इनके दिलों से नबी की मोहब्बत निकलने नहीं देती। इसलिए वलियों की मोहब्बत को काटो ताकि नबी की मोहब्बत भी खत्म कर दी जाए। हम जब तक जिंदा हैं वलियों की मोहब्बत रखेंगे, इसलिए कि सरकार ने जब अल्लाह का दीदार किया ख्वाब के आलम में, ख्वाब में हुजूर फरमाते हैं फ़इज़ा अना बिरब्बी तबारक व तआला फी अहसन सूरतिन, मैंने देखा मेरा रब बेहतरीन सूरत में मेरे सामने था। मेरे रब ने मुझसे फरमाया मांग क्या मांगता है। हुजूर से क्या फरमाया, मांग क्या मांगता है। लफ्ज़ सुनना, सरकार ने दुआएं मांगी, कुछ तौफीकें मांगी, कुछ करम मांगे, कुछ मोहब्बतें मांगी। मैं बाकी छोड़ता हूं, जो मोहब्बतें मांगी वो अर्ज करने लगा हूं। हुजूर ने फरमाया अस्अलुका हुब्बका, मौला मैं तुझसे मांगता हूं अपनी मोहब्बत मुझे अता कर दे। कौन कर रहा है? मोहम्मद अरबी। रब सामने, रब सामने, और दुआ क्या है? अस्अलुका हुब्बका, मौला अपनी मोहब्बत, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूं, मेरा दिल तुझसे मोहब्बत करता रहे, मैं ये सवाल करता हूं। अगला लफ्ज सुनना, अगला लफ्ज सुनना, अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका, मौला मुझे अपनी मोहब्बत भी दे दे और हर उस शख्स की मोहब्बत दे जो तुझसे मोहब्बत करने वाला है। अपनी भी दे और अपने आप से मोहब्बत करने वाले हर बंदे की मोहब्बत भी मुझे दे। और जिनको हम वली कहते हैं ये वो हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा के रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हमें सलामत इन्हीं की मोहब्बतों पर रखे। जब तक हम जिंदगी गुजारे तो इसी मोहब्बत पर जीना और मरना हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।